بائبل کے مطابق. جیسے ٹی وی جو ہے اس کا جو مقصد ہے وہ کسی بھی مشن کو یا کسی بھی کلیسیا کو پروموٹ کرنا نہیں. ہم اس چینل کے تھرو کسی کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ تک میکسیمم جو ہے وہ علم کو پہنچایا جا سکے, جو ٹرو ٹیچنگ ہے وہ آپ تک پہنچے, کہ یہ جو مختلف کلیسیاں ہیں, جو مذاہب ہے, کس طرح سے کام کرتے ہیں, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, میرٹ پہ کیا چیز ہے, اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. مقصد یہ ہے کہ خدا کے کاموں کو آپ تک پہنچایا جائے, خدا کی باتوں کو آپ تک پہنچایا جائے, اور آپ کو یہ پلیٹ فارم دیا جائے کہ آپ خود ایک رائٹ ڈیسیژن لے سکیں. آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ بڑا ہی زبردست موضوع ہے. آپ جب ان کی باتیں سنیں گے, اس موضوع پہ جب بات چیت ہوگی تو آپ کی دلچسپی اور زیادہ کریں گے. ایک اور مذہب کے بارے میں, سکھزم. سکھ یاتری جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں, کس طرح سے ان کی عبادت ہوتی ہے, اور کس طرح کا ان کا مذہب ہے. اور اس کے بعد ہم بات کریں گے سکھزم کے بعد ہندوازم کے اوپر. ہندوازم جو ہے وہ کیا ہے, ہندو جو ہے وہ کس طرح سے عبادت کرتے ہیں, اور ان کا مذہب کس طرح سے ہے, اور کیا باہمی مطابقت ہے ان تینوں مذاہب میں. اس کے لیے میرے ساتھ بڑے ہی زبردست مفکر موجود ہیں, فادر سجاد انجم بنگلہ سر. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے جی کلوندر کور, جو ایک ایونجلسٹ ہے, پاسٹر ہیں یہ بھی, اور مختلف کلیسیاؤں میں, مختلف مذاہب میں کام کر چکی ہیں. انٹرنیشنل ان کا ایکسپوئر ہے, لوکل ایکسپوئر ہے, بڑا ہی زیادہ علم رکھتی ہیں. اور آج ہم ان سے سارے سوالوں کے جواب لیں گے جو بھی ہمارے ذہنوں میں ہیں, کہ یہ دونوں کلیسیا کس طرح سے ہیں, یہ مذہب کس طرح کے ہیں, کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں. تو آپ دونوں کو میں اپنے شو میں ویلکم کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے میں آپ کی طرف ہی آؤں گا کلوندر جی. آپ ہمیں بتائیے, کیونکہ آپ کنورٹڈ ہیں جی, ایم رائٹ, آپ سکھ ازم کو چھوڑ کے آپ مسیحت میں ہیں, کرسچینٹی کو آپ نے اپنایا. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو سکھ ازم ہے, یہ سکھ کس طرح کا مذہب ہے, کیا طریقہ کار ہے ان کی عبادت کا, تو ہمیں کچھ شیئر کریں اس کے بارے میں. جو سکھ ازم ہے نا, یہ 550 ایئرس اولڈ ریلیجن ہے, بہت نیا, جیسے کہہ سکتے ہیں ینگ ریلیجن ہے. اس میں ایک ہی خدا کو ماننا ہوتا ہے, اینڈ اس کے پیروکار جو ہے نا وہ 10 گرو ہوتے ہیں. تو یہ بیسکلی آپ کو جو ان کا گرو گرنتھ صاحب ہوتا ہے, جس میں سارے گروؤں کی بانی جو ہے نا وہ لکھا ہوتا ہے. تو آپ نے آپ کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ کسی مورتی کو نہیں آپ نے پوجا کرنی, کسی اسٹیچو کو نہیں آپ نے پوجا کرنی, آپ نے ایک خدا کو ہی پوجنا ہے. اور وہ خدا آپ نے جو آپ کی گرو گرنتھ صاحب ہے, جو کتاب ہے, آپ نے اس کو ہی گرو ماننا ہے, اور وہی آپ کو خدا کے بارے میں سمجھائے گا. تو جو گرو نانک ہے ان کا اس میں کیا رول ہے؟ ابھی جس میں نے آپ کو کہا نا کہ 10 پیروکار ہیں ہوئے گرو نانک. جو گرو نانک دیو جی ہیں وہ پہلے جو سکھزم کے پہلے انہوں نے یہ اسے ڈھونڈا ہے. تو جو آپ نے جو ہندوازم کی بھی بات کی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی کنیکٹ ہے, کیونکہ جو گرو نانک دیو جی ہے وہ سب سے پہلے انہوں نے ایک ہندو پریوار سے جنم لیا, اور اس فیملی سے ہندو دھرم کے جو نا 1,33 کروڑ جو دیویاں دیوتے ہیں جنہیں وہ مانتا ہے. تو جو یہاں پر ہمیں گرو نانک دیو جی جو نظر آتے ہیں جنہوں نے سکھ دھرم کی استھاپنا کی, وہ بڑے ہمیں دکھی نظر آتے ہیں اس سے کہ اتنے زیادہ دیویاں دیوتے. تو وہ کہتے ہیں جب انہوں نے شروعات اس کی کیا نا, تو وہ شروعات سے کہتے ہیں ایک, یہ گرمکھی میں ایک ایسے لکھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ایک, پھر کہتے ہیں او, وہ کہتے ہیں وہ ایک ہے, کہتے ہیں ایک اومکار کہ وہ ایک ہے. پھر اسی سے اس کی پہلی جو باڈی جو درج ہوتی ہیں, ست نام وہ سچا ہے, اکال پورکھ وہ میل ہے, وہ کسی طرح کی موت کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے, اثر نہیں. تو اجونی سے بھنگو, ایسا نہیں کہ وہ جیے گا پھر مرے گا پھر جیے گا, وہ جونوں سے رہت ہے. اینڈ اکال مورت کے وہ ان سب جو بھی اکال مورت کیا ہے کہ جو موت اس کی کوئی ایسی مرتیو نہیں ہوگی,
کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس پر کبھی موت حاوی ہوئی یا پھر جیسے اکال پڑ جاتا ہے، وہ غریب نہیں ہوگا، کبھی کسی طرح کی فیملی کا فیس نہیں کرتا جیسے انسان کرتا ہے. اجونی سے انگور پرساد کے وہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے ارشاد کہتے ہیں خوشی کو گر، کہ وہ خوشی دینے والا ٹیچر ہے. جیسے تو اگر میں کہوں کہ گرو نانک صاحب جو ہے وہ سکھ ازم میں ایک پروفٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، پیغمبر ہے. جی بالکل 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 صحیح. جی تو اس کے علاوہ بتائیے کہ کیونکہ آپ نے کافی عرصہ جو ہے انڈیا میں گزارا ہے اور انڈیا میں آپ رہی ہوئی ہیں، میری تو ایجوکیشن بھی وہیں پہ ہوئی. جی. تو یہ جو ہندوازم ہے یہ کس طرح سے کام کرتی ہے اور ان کا مذہب کیا ہے؟ آپ نے بہت انٹرسٹنگ بات پوچھ لی ہے. جو ہندوازم ہے یہ ایکچولی جو یہ کرسچینٹی سے ہی کنیکٹڈ ہے، پر لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جب خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلا جب پچھلے عالم میں پرانے عالم میں چل جاتے ہیں تو موسیٰ جب لوگ 10 کمانڈمنٹس کو لے کے آتا ہے تو لوگ اپنی اپنی چیزوں میں ڈر جاتے ہیں. کچھ لوگ بچڑا بنا لیتے ہیں تو بچڑا خود ہی جیسے بن جاتا ہے. تو ان میں سے پھر وہ لوگ کہتا ہے کہ جو خدا کی طرف ہے وہ اس طرف ہو جائے، جنہوں نے خدا کو نہیں ماننا وہ اس طرف چلے. تو وہ جو لوگ اس وقت چلے گئے دوسری طرف جنہوں نے بچڑے کو ماننا کہا، وہ ہی آریہ دھرم، وہ ہی ایکچولی ہندو دھرم کے پیروکار بگننگ ہونے سے ہوئی. صحیح. ہاں، کیونکہ آج بھی ہم جو آریہ سماج ہے ان میں سے وہ جو پہلے بگننگ کی جو 4 کتابیں ہیں جو اس وقت تک جو تھی وہ ان کے پاس ہے، وہ اسی کے اوپر سارا کرتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں. تو موسیٰ کو مانتے ہیں؟ وہ اس حد تک مانتے پر انہوں نے نام اپنے الگ رکھ لیے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں برہما، دنیش اینڈ شیو، وہ ان تینوں کو مانتے ہیں. تو وہ بات وہی ہے، پتا پتر پوتر آتما. ہم تینوں کو مانتے ہیں، وہ بھی برہما، وشنو، گنیش، وہ بھی تینوں کو. وہ بھی کہتے ہیں جو برہما ہے وہ ساری دنیا کا جو ہے نا وہ چلاتا ہے دنیا کو، وہ ساری دنیا کا جینا مرنا سب اسی کے ہاتھ میں. تو یہ وہاں سے اسی طریقے سے لیتے ہیں. کیونکہ یہی وجہ ہے کہ جو بہت ساری کلچرل چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہندوز بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ہمارے محلوں میں ٹاؤنس میں وہ ساری ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے مہندی ہوتی ہیں، اسی طرح کی سارے تہوار بھی ملتے جلتے ہیں. بالکل صحیح. اب ہم آتے ہیں فرض سجاد کی بات کرتے ہیں، کیتھولک ڈاکٹرن کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز رسولوں نے پہلے سیٹ کیے، ہم نے انہی رولز اینڈ ریگولیشنز پر چلنا ہے. اور جیسے جیسے وقت بدلتا جاتا ہے کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، وہ اکارڈنگ ٹو ٹائم آتی ہیں، لیکن وہ جو بیس ہے وہ نہیں تبدیل ہونی چاہیے. آپ کی بنیاد جو ہے وہ اسٹرانگ رہنی چاہیے، وہ ویسی کی ویسی رہنی چاہیے جیسے کہ پہلے موجود. تو بنیاد کیا ہے؟ ہاں، بنیاد کیا ہے؟ ابھی سسٹر نے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ جو ہندوازم ہے وہ کرسچینٹی کے بڑا قریب ہے. پہلی بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جب بھی کبھی ٹرو ریلیجن کی بات ہوگی تو اس کی کاپی ابلیس پہلے تیار کرتا ہے. ابلیس آلویز کاپیئر ہے نا، بہت بڑا کاپیئر ہے، وہ کاپی پہلے تیار کرتا ہے. کاپی وہ دیکھیں، آپ ذرا ہندوازم پہ غور کریں تو پوری کاپی آپ کو دکھائی دے گی. پاک شاکر کی کاپی آپ کو دکھائی دے گی پرشاد کی صورت میں جی. بپتسمے کی کاپی آپ کو دکھائی دے گی گنگا اشنان کی صورت میں جی. اور اسی طرح سے پاک مجسموں کی کاپی آپ کو دکھائی دے گی بت پرستی کی صورت میں. جی. اب تینوں کاپیز وہ کر رہے ہیں، کاپی پہلے تیار کر لی تاکہ جب ایگزیکٹ آئے تو اگر پاک مجسمے بنائے جائیں تو اعتراض آ سکے کہ نہیں یہ تو بت پرستی والی بات ہے، وہ تو پہلے بھی تھی، یہ تو پہلے بھی تھا، خدا نے تو منع کیا ہوا ہے. لیکن خدا نے اصل میں منع بت پرستی سے کیا. بت پرستی کا مطلب ان کی تصاویر، ان کے مجسمے جو غیر معبود ہیں، جو معبود نہیں ہیں. اب ہم کیسے سیکھیں گے کہ جو معبود ہیں ان کے بنانے؟ یہ خدا نے خود کر کے دکھایا. جب حضرت موسیٰ کو خدا نے ہیکل کا نقشہ دیا، بتایا کہ آپ نے خیمہ اجتماع بنانا کیسا ہے، تو اس میں کروبی بنوائی. جی. تو خدا نے یہ کہا کہ جیسے وہ مقدسین ہیں
ٹھیک ہے، ان کی شراکت آپ کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی کہ خدا اصل میں چاہتا ہے کہ اس کی ہیکل میں شراکت ہو. آپ جو زمین پر ہے ان کی اور جو آسمان پہ ہے ان کی، دونوں کی شراکت ہو. اکیلے زمینی نہیں بلکہ اس کی ہیکل میں دونوں مل کر اس کی عبادت کرے. تو اس وجہ سے خدا نے وہ کروبی بنوائی. اب جب ہم کیتھولک فیتھ والے جتنے بھی ہیں وہ اصل میں پاک مجسمے جو بناتے ہیں وہ بھی آسمانی، جنہوں نے کروبیوں کی جگہ لے لی، جنہوں نے ان مقدسین کی جگہ لے لی. جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو جن لوگوں نے انہیں قبول کر کے مقدسین میں جو داخل ہوئے اور جو ان سے بھی افضل ہو گئے، ان کروبیوں سے بھی، ہم پھر ان کے مجسمے اس لیے بناتے ہیں کہ خدا نے یہ طریقہ سکھایا تھا کہ آپ نے نہ صرف خود عبادت کرنی ہے بلکہ عبادت کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے مقدسوں کی شراکت کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. یعنی کہ مقدسوں کی شراکت کے بغیر پوری عبادت نہیں. بائبل میں تو بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ کوئی نہ تو آسمان پہ نہ زمین پہ کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنا. تو ہم نے تو پتہ نہیں، تو آپ تو پروموٹ کر رہے ہیں کہ مجھے کنونس کر رہے ہیں کہ میں اسٹیچو بناؤں. بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ تو کسی بھی چیز کی صورت یا مورت جو آسمان پر ہے، آسمان کے نیچے، زمین پر ہے یا زمین کے نیچے ہے یا زمین کے پانیوں میں مت بنا. تو اس کی پرستش نہ کر، تو اس کی عبادت نہ کر، حتیٰ کہ یہاں تک کہ تو اس کے اطاعت نہ کر، یعنی کہ اس کو عزت نہ دے. احترام بھی ہم اگر بات کریں نا احترام کی تو یس احترام کی بھی بات ہوتی ہے کہ احترام بھی نہ دیں. لیکن ذرا ہم غور کریں اس بات پر، دھیان دیں اس بات پر. تو جو کروبی خدا نے بنائے ان کروبیوں کو تو خدا بڑی اونت ہے کہ یہاں تک کہ جب آپ قربانی دیں تو آپ نے وہ جو خون ہے وہ اپنے کروبیوں کے پروں پہ لگانا، اور بنائے بھی کر کے گئے. تو وہاں پہ اصل میں خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ شراکتی عمل جو ہے، جو میرے ساتھ لوگ شریک ہیں. اور پھر میں ایک آپ کو اور بات بتا دوں کہ خدا نے تثنیہ شرح کی کتاب میں استثناء میں خدا نے کہا کہ آپ کیوں نہیں بنائیں گے مجسمہ، پاک مجسمہ آپ کیوں نہیں بنائیں گے، میرا کیوں نہیں بنا سکتے، میرا کیوں نہیں بنا سکتے. چوتھے باب کی 24ویں آیت میں تو وہ خدا کہتا ہے کہ آپ نے کیا مجھے دیکھا تھا وہاں پر جب ہوریب میں آپ پر ظاہر ہوا، تو کیا میری شکل کسی نے دیکھی؟ نہیں دیکھی. چونکہ آپ نے میری شکل نہیں دیکھی تو آپ مجھے کیسے بنا سکتے ہو؟ سیدھی سی بات. لیکن جب یسوع مسیح آئے تو وہ کس کی شکل؟ خدا باپ کی. ٹھیک ہے، تو اب چونکہ شکل دیکھ لی، منع کیا گیا کہ نہیں بنانا، شکل نہیں دیکھی. اب شکل دیکھ لی پھر کیا کرو گے؟ نئی شکل دیکھی تو نہ بناؤ، شکل دیکھ لیا تو اس کا مطلب پھر، کیونکہ پاک مجسمے میں نے پہلے آپ کو بتائے تھے، ان کو آپ نے دیکھا تھا، فرشتوں کو، کروبیوں کو آپ نے انسانی شکل میں دیکھا تھا. حضرت نوح کے پاس بھی آئے، حضرت لوط کے پاس بھی آئے، حضرت ابراہیم کے پاس بھی آئے، حتیٰ کہ صدرک مسک عبد النجوب آگ کی بٹی میں بھی آئے. تو کہنے کا مطلب ہے چونکہ انہیں آپ دیکھ چکے ہو اس لیے انہیں آپ پاک مجسموں کو بنا سکتے ہو. لیکن جن کو آپ مجھے چونکہ دیکھا نہیں، میرا مجسمہ نہیں بنانا اور غلطی بھی نہیں ایسی کرنی. لیکن جب یسوع مسیح جو کہ مجسم کلمہ ہے وہ جب آئے تو پھر چرچ کو یہ پورے طور پر آگاہی ہوئی اور چرچ نے اس بات کو سمجھا، اس بات کو فیل کیا کہ خدا نے چونکہ وہاں پہ کروبی بنائے تھے، نقشہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے اگر ہم وہاں پہ پاک مجسمے نہیں رکھتے ہیں، ہیکل پوری نہیں ہو سکتی ہے. وہ ایک ہال تو بن سکتا ہے، وہ ایک گھر تو بن سکتا ہے، لیکن خدا کا گھر یعنی کہ ہیکل نہیں بن سکتی ہے، کیونکہ ہیکل کے لیے تو وہی نقشہ ہے. اب یسوع مسیح نے منع بھی نہیں کیا تھا. یا تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اب وہ والی ہیکل جو میرے باپ نے آپ کو دی تھی، یا جس ہیکل کا ذکر میرے باپ نے کیا تھا، جو نقشہ میرے باپ نے آپ کو دیا تھا، آج کے بعد میں آ گیا ہوں، آج کے بعد وہ نقشہ ختم. آج کے بعد آپ نے ہیکل بنانی ہے اور کسی نقشے پہ ہال کی صورت میں بنانی ہے.
انہوں نے کہا تھا کہ میں پورا کرنے آیا ہوں، ٹھیک ہے، میں پورا کنڈیم کرنے نہیں آیا، کنڈیم نہیں کیا، وہی بات. تو جب خدا نے کنڈیم نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ پوری شریعت تبھی ہوگی جب ہم ہیکل کو اسی نقشے پہ بنائیں گے جس نقشے پہ خدا نے کہا تھا، جو نقشہ خدا نے دیا تھا. اور اس نقشے میں پاک مجسمے چونکہ شامل ہیں تو ہم چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح سے پاک ہستی وہ قربی نہیں ہو سکتے، لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ ایک موسیٰ تو بھی بڑا ہے. یس، تو لہٰذا ہم پہ یسوع مسیح کا پاک مجسمہ وہ قربی کی جگہ پہ رکھتے ہیں. پھر ہم یہ تو فادر جی یہ بتائیے کہ مجسموں کی مجھے کیا ضرورت ہے، کیونکہ اب تو مجھے پتا ہے کہ خدا کون ہے، یسوع مسیح کون ہے، نبی کون ہے، پیغمبر کون ہے، مقدسین کون ہے. تو یہ کیونکہ جیسے یہ کلوینزر جی نے ابھی ہمیں بتایا تھا سسٹر جی نے کہ یہ جو مجسمے ہیں یہ موسیٰ کے نے جب پہاڑ پر چلا گیا تو جب واپس آیا تو لوگوں نے بچڑا تیار کیا تھا، تو تب یہ مجسمے شروع ہوئے تھے، کیونکہ جنہوں نے مجسمے کو چن لیا وہ مجسموں والے ہو گئے اور جنہوں نے خدا کو چن لیا وہ خدا والے ہو گئے. تو اب کیونکہ وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس دور میں اتنا علم نہیں تھا، ایجوکیشن نہیں تھی، تو لوگ اس طرف چلے گئے. آج تو ایجوکیشن ہے، میڈیا ہے، ہر چیز کا مجھے پتا ہے، مجھے کیوں ضرورت ہے مجسموں کی. ہاں، اب پرابلم یہ ہے کہ ہم خدا کے رولز کے خلاف نہیں چل سکتے. مجھے مجسمے کی ضرورت نہیں ہے. مجسمے کی ضرورت تو پھر تب بھی نہیں ہونی چاہیے تھی جب خدا نے نقشہ دیا. بات ضرورت کی نہیں ہے، بات ہے اس اصول کی جو خدا نے دیا، بات ہے اس نقشے کی جو خدا نے دیا، بات ہے اس طریقے کی جو خدا نے سکھایا کہ آپ نے میری عبادت کس طریقے سے کرنی ہے. اور ابلیس نے اسی طریقے کو چرایا. اصل میں ابلیس کو تو یہ پتا تھا کہ ہیکل کا نقشہ کیا ہے، ابلیس کو تو یہ پتا تھا کہ آگے چل کے کیا کیا سسٹم ہوں گے اور خدا کیا چاہتا ہے، کس طرح کی چیز چاہتا ہے. اس نے بہت ساری چیزیں اور طریقے سے لوگوں میں ڈھالی. اور سسٹر جی یہ بتا رہے تھے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بچڑے سے یہ سلسلہ شروع ہوا. یہ اصل میں ہندوؤں کی ایک ذات جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. سوری سسٹر جی آپ کی بات جو ہے نا آریہ جو ہے، آریہ سماج جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوئے ہیں. بالکل یہ ٹھیک کہہ رہی ہے. لیکن جو ہندو دھرم ہے پورا اوور آل پوری دنیا میں موجود ہے، پوری دنیا میں جو موجود ہے وہ نمرود سے بالکل آپ نے ٹھیک ہے، وہ نمرود سے سٹارٹ ہوا جو کہ حضرت ابراہیم سے بھی پہلے ہے. تو وہاں پہ یہ اصل میں شروع ہوا ہے. اور یہ جو ہم آج کہتے ہیں نا کہ یسوع مسیح کے خون میں شفا ہے، یہ سلسلہ اشتراک دیوی نے بڑی دیر پہلے سٹارٹ کیا تھا. اور اس نے کہا تھا کہ یہ جو بلڈ ہے، یہ جو خون ہے بڑے کا، اور وہ بہاتی تھی نیچے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہ ایون کہ اپنے سروں پہ چہرے پہ ڈالنا اس خون کو اور یہ سمجھنا کہ اب ہم خون سے دھل گئے ہیں تو ہمیں نئی زندگی ملی. یہ والا سلسلہ جو ہے یہ اصل میں کئی یعنی کہ حضرت ابراہیم حقیقی مذہب سے پہلے جو ہے نا یہ سلسلہ چل رہا تھا. ان کے جو فادر تو میں یہی بات آپ کو بتا رہا تھا کہ اصل میں جو آپ کے ہندو ہیں یا جو ابلیس ہے، ابلیس بیسکلی آپ کے حقیقی دین سے پہلے، حقیقی راہ سے پہلے وہ اس طرح کا سیٹ اپ تیار کر لیتا ہے. تبھی آپ دیکھیں نا کہ آج بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو کیتھولک ہے یہ تو ہندوؤں کی طرح بت پرست ہے، ہندوؤں کی طرح ہے، کیونکہ ہندوؤں نے یعنی کہ ابلیس نے پہلے سے یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا. اب دیکھیں ہندو تین چیزوں کو مانتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا باپ اور بیٹا اور ریلیجس، تینوں چیزوں کو مانتے ہیں. نام صرف فرق ہے، نام فرق ہے، مان تو بڑے ہیں. تو جب ہم بات کریں نام ہے برہما، وشنو اینڈ گنیش، بالکل جی برہما، وشنو اینڈ گنیش تینوں کو مانتے ہیں، تینوں کو اور مانتے بھی سیم اسی طرح سے، اسی طریقے سے جیسے ہم پتا پتر پتر آتما ایسے مانتے ہیں، سیم مانتے ہیں. تو اب ذرا سوچیں وہ سیم مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انہوں نے جو مجسمہ سازی کی ہے وہ اصل میں وہ والی نہیں جو خدا چاہتا نہیں، انہوں نے کاپی کیا ہے، انہوں نے کاپی کی ہے. اور کاپی اس طرح سے کی ہے کہ انہوں نے ان کی تعظیم کی بات نہیں ہو رہی، وہ ان کے سجدے کی بات کر رہے ہیں، ان کی پرستش کی پوجا کی بات کر رہے ہیں. ایک بات اور پوری پوجا ہو رہی ہے اس میں کہ آپ بھی ابھی اشرا دیوی کی بات کر رہے ہیں، تو وہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون بہاتی ہے.
तो वो हिंदू धर्म में आपको मिलेगा। बलि जो वो था। बच्चों की बलि चढ़ाते थे। Yes. आज भी वहाँ ऐसी बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं कि अगर किसी को कोई चीज़ें लोगों को चाहिए तो वो किसी के अनबॉर्न ऐसी हरकतें वो करते हैं, किसी के बच्चे का खून सर को काट के ऐसे बलि उसके का। रख के बलि के तौर पे लेके अपनी जाते हैं। ख्वाहिश को पूरा करने ख्वाहिश के को लिए, पूरा वो करने के आपको लिए। हाँ, तो वो इन्हीं चीज़ों से तो हमें छुटकारा दिलाने के लिए खुदा में यीशु मसीह ने अपना खून दे दिया Yes, ना, yes. कि ये जो दूसरी गैर कौमें हैं ये भी आ सकें, और खुदा ने इन्हें गोद ले लिया ऐसे ही हम सब में। तो इसी तरह की चीज़ें हैं जो जी बिल्कुल। तकरीबन देखिए ना, यीशु मसीह जब आते हैं तो वो जब खून बहाते हैं हम सब के लिए, जी। तो हम देखते हैं कि अभी ये बात वाज़ेह हो चुकी है इस वक्त, तो सारी दुनिया इस बात को जानती है कि वो जो अहद का संदूक था जी। वो यीशु मसीह के पाँव के बिल्कुल नीचे, जिस नीचे। पहाड़ी पर हाँ। उन्हें कुर्बान किया गया था, हाँ। उस पहाड़ी के बिल्कुल नीचे वो संदूक था। और जब तिरकी है चट्टानें, आप जी। देखिए बाइबल में जी। पढ़ते हैं कि चट्टानें तिरकी, खोपड़ी दा पहाड़ Yes, कहते खोपड़ी दा हैं, पहाड़, खुदा ने बिल्कुल। 8 बार मौका ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ Yes, ਗਈ ਹਾਂ praise यरूशलेम। God। तो ਤੇ वो- ਉੱਥੇ ਬਿਲकुल नीचे ही आ Yes, एग्जैक्टली yes, yes। जैसे कह रहे हाँ। हैं वही जगह है। वो देखिए, तो खुदा देखिए तरीक़ेकार देखिए कि खुदा क्या करता था। खुदा करता ये था कि उन क्रूबियों के ऊपर और उस मसबे के ऊपर बर्रे का खून लगता था। जब खून लगता था तो कुर्बानी कबूल होती थी। जी। खुदा ने शरीयत को ख़त्म नहीं किया। नहीं। अब देखें कि यिर्मयाह के ज़रिए से, यिर्मयाह नबी के ज़रिए जी। से खुदा ने अपने उस सारे मसबे को गायब कर दिया। अहद के संदूक को, साथ वो क्रूबी सारे गायब हो गए। कहाँ गए किसी को नहीं पता चला। जो ही यीशु मसीह कुर्बान होते हैं तो बर्रे का खून उस मसबे पे भी पड़ता है गिरता और है। उन क्रूबियों पे भी पड़ता है। तो अब देखिए, जब ये बर्रे का खून पड़ता है तो शरीयत के मुताबिक हम गुनाहों की गुलामी से आज़ाद होते हैं, लेकिन अब शरीयत में जो वो बड़ा कुर्बानी दे रहा था उससे सिर्फ हमारे गुनाहों की कुर्बानी हो रही थी, जो आम गुनाह है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब बर्रे का खून गिरता है तो नया अहद आ जाता है, यानी कि मरूसी गुनाह से छुटकारा मिल जाता है। और तभी आप देखें ना, हम जो बपतिस्मा, आप देखें जो कैथलिक वाले हैं, हम लोग जो है हम बचपन में बपतिस्मा देते हैं। पता आपको क्यों देते हैं? बच्चे को हम इसलिए बपतिस्मा देते हैं कि मियाँ बीवी जब मिलाप करते हैं तो बच्चे के अंदर कौन सा गुनाह जाता है? मरूसी गुनाह जाता है। और हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पर्सनल गुनाहों के लिए कुर्बानी दी थी। पर्सनल गुनाहों के लिए आपको इतराफ़ करने की ज़रूरत है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। लेकिन जो गुनाह मरूसी है उसके लिए आप इतराफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपने किया नहीं, वो तो आपके माँ बाप ने किया, माँ बाप से ट्रांसफ़र हुआ है। लिहाजा माँ बाप को ही माफ़ी मांगनी है, माँ बाप को ही प्रेजेंट करना है अपने बच्चे को, और माँ बाप को ही बपतिस्मा दिलवा कर मरूसी गुनाह से बाहर निकालना है। तो इस वजह से जो कैथलिक चर्च है वो बचपन में बपतिस्मा देता है, क्योंकि वो ये समझता है कि यीशु मसीह ने जो कुर्बानी दी है उसका असर जो है हमारे मरूसी गुनाह पर है, ना कि हमारे पर्सनल गुनाह पर है। पर्सनल गुनाह तो जब भी हम करते हैं तो दोबारा सलीब दे देते हैं यीशु मसीह। पर्सनल गुनाह जो है वो माफ़ी की सूरत में, वो तो फिर जब हम अपने गुनाहों को इकरार करते हैं तो फिर हम माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन वो जो हमारा मरूसी गुनाह है उसकी हम माफ़ी नहीं मांग सकते, और उसके लिए और ना वो बकरों के खून से। लेकिन दादा जी, आपने किस तरह से चूज कर लिया कि नहीं बचपन में ही देंगे? क्योंकि बाइबल में तो जो बपतिस्मों की जहाँ जहाँ से भी मिसाल मिलती है वो तो बड़े लोग थे। हम देखें, पहली बात तो ये है जनाब कि जब मज़हब स्टार्ट हुआ, जब कॉलिंग होनी शुरू हुई, तो जिन लोगों ने कबूल करना है, अब एक शीरखार बच्चा जो है वो तो आपकी कॉलिंग को कबूल नहीं ना करेगा, सीधी बात। अब आप एक तालीम दे रहे हैं, एक बात कर रहे हैं, तो कौन आएंगे? वो जो बड़े लोग जो सुन सकते हैं वो आएंगे। और यीशु मसीह ने कहा कि अब कौमों में जाएं और उन्हें जाके बनाएं शागिर्द, और फिर उन्हें दें तालीम। जब आप उन्हें तालीम देंगे, उन्हें शागिर्द बना लेंगे, और वो जब कबूल कर लेंगे तो कबूलियत के लिए आप उन्हें दें बपतिस्मा, ठीक। लेकिन एक बच्चा जो है वो पैदा ही मसीही खानदान में हुआ, तो क्या वही रूल होगा कौमों में जाने वाला? कि रूल बदलेगा? डेफिनेटली बदलेगा। बदलेगा क्या कि अब आपने अपने ईमान से उसे मसीहत में लेके आए। और फिर दूसरी बात ये तो एक अलग बात होगी ना, अपने ईमान से उसे मसीहत में लेके आए। पहली बात यह है कि क्या वो बच्चा जो आपके ख़ानदान में पैदा हुआ है, क्या वो मरूसी गुनाह के साथ साथ ही बड़ा होता जाए?
کہ یہ جناب بڑا ہوگا پھر یہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا. جب وہ بڑا ہو کے اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا تو موروثی گناہ کا پھر بھی اقرار نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے باپ نے اور میری ماں نے جو ملاپ کیا اس سے میں پیدا ہوا ہوں تو وہ موروثی گناہ اس کی بھی مجھے معافی دے دے. وہ یہ نہیں کہے گا. تو اب دیکھیے وہ جو بڑا ہو کے بپتسمہ لے رہا ہے اس نے موروثی گناہ کا اقرار نہیں کیا تو گناہ اس کے اندر ہی رہا. تو یسوع مسیح کی موت کا اور اس کے زندہ ہونے کا اسے فائدہ نہیں ہوا. اس میں جو جیسے ابھی میرے جیسے لوگ ہیں جو بعد میں بڑے ہو کے یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں, جب وہ بپتسمہ لیتے ہیں تو ان کے موروثی گناہ وہ ساتھ ہی معاف ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہے نا. یس. تو اس لیے میں ابھی شریعت کے بارے میں بھی تھوڑا سا کہ یہ ہمیں پہلے عہد نامے میں ملتی ہے. تو جو جوئش لوگ ہیں وہ شریعت کے پکے ہیں پر وہ مسیح کو ریجیکٹ کرتے ہیں. تو کرسچین جو ہے نا وہ مسیح کے پکے ہیں, وہ شریعت کو ریجیکٹ کرتے ہیں. سو چاہیے تو ہمیں یہ نا کہ ہمیں شریعت اور مسیح دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. یہ بالکل صحیح ہے. 100% ایسا ہی ہے کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں شریعت کو ختم کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. اور میں آپ اب اس دن بھی ہماری بات ہوئی تھی, میں بتا رہا تھا کہ کتاب جو میں بک لکھ رہا ہوں نا اس میں یہی کوشش کر رہا ہوں شریعت کو ساتھ لا کے اور ساری باتیں جو دیکھیں یسوع مسیح نے اصل میں شریعت کو ختم نہیں کیا. شرعی کچھ چیزیں جو تھیں انہیں تھوڑا موڈیفائی بھی کیا کیا بلکہ انہیں سخت کر دیا. اب دیکھیں پہلے یہ تھا کہ زنا نہیں کرنا, زنا کی سزا دی, بری نگاہ کی سزا, اکھ دی اکھ, دند دا دند, ہے نا, تے وائف کو ڈیورس نہیں کرنا, سخت کر دیا. اس نے بری نظر سے دیکھا تو گناہ کر لیا. یسوع مسیح نے وہ شریعت رہی شریعت ہی ہے لیکن اسے تھوڑا سا سخت کیا ہے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ زیادہ اچھے انسان بنے. پہلے تو یہ جو کہ آپ کسی کو مار سکتے ہیں لیکن یسوع مسیح نے کہا نہیں, گالی کیا آپ بات بھی نہیں کر سکتے, آپ کسی کو پاگل بھی نہیں کہہ سکتے. اسے بہت ہی زیادہ یعنی کہ برا مانا گیا کسی کو پاگل کہنے کو. تو کہنے کا مطلب ہم نے اسے تبدیل کیا اصل میں. تو یہ کہ یسوع مسیح نے اسے مزید سخت کیا, بدلا نہیں, سخت کر دیا تاکہ زیادہ بہتر طور پر ہم شریعت پر عمل کر سکیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں شاید یہ ختم ہو گیا اور اب کچھ نہیں. ایسا نہیں. اگر یہ ختم ہو جاتا تو یسوع مسیح اپنے دور میں کبھی بھی بائبل نہ پڑھتے. وہ کہتے ہیں آج کے بعد یہ ختم ہو گیا. ایک بات میں اس میں چھوٹی سی اور ایڈ کرنا چاہوں گی. تو پرانے عہد نامے میں ہمیں جو ملاکی کا چیپٹر ہے وہ پورا ہمیں دہشگی کے بابت بتاتا ہے. تو اچھے سے کہا ہے کہ کافی کلیئر کٹ انہوں نے کہا ہے کہ وہ دن جدوں آئے گا پٹھی ہاں بالکل ایسا ہوئے گا نا. تو اس تو بعد بھی اسی دیکھتے ہیں کہ کئی تھاواں دے اتنے سانوں نویں جڑا عہد نامہ دے وچ سانوں ملدا ہے جتھے خدا یسوع مسیح کہندے کہ چاہیدا تے اسی تانوں کہ تسی سونف دا زیرے دا تے تسی سونف دا زیرے دا تے تسی آپ وہ جڑے چھوٹے موٹے چیزاں ہیں انہاں دا تے تسی دسوند دیندے ہو تے تسی اونٹ کھا جاندے ہو. تے انہوں نے منع نہیں کیتا, انہوں نے بلکہ سانوں کہا کہ چاہیدا سی کہ تسی اے بھی او بھی نہ چھڈ دے تے اے بھی کر دے, ہے نا. سو اے دے بارے وچ تسی تھوڑا جہا بلکہ میں جو سوچنا کہ یسوع مسیح نے سچ سن پہلا ساری چیزاں فکسڈ سن. جی فکس, ہر چیز فکس. دند توڑیا تے دند بدلے دند, اکھ تے بدلے اکھ تے اکھ. جی یسوع مسیح نے وہ جڑا بالکل سپیسیفائڈ قسم دا سیٹ اپ سنا انہوں تھوڑا جہا بہتر کلیریفائی انہاں کیا جی دیکھو اگر تسی خدا واسطے کام کرتے ہو تو خدا واسطے 10واں نہیں سارا کچھ دے دو. جی ٹھیک ہے, بہت اگلی گل بیوٹیفل کہ انہوں نے کہا کہ سارا کچھ چھڈ کے میرے پیچھے اگلی گل یعنی کہ جڑا اسی اج 10% دے کے تے اپنی جان چھڑا لینا تے سوچنا سانوں برکتاں ملن گی, اج دی گل نہیں ہے. یسوع مسیح نے تے کہا سارا کچھ چھڈو تے میرے پیچھے آ جاؤ. اینڈ رشتے نوں کتنا کلیریفائی کیتا کہ کیا ہے کہ اگر جڑا کوئی اپنے ماں باپ بھੈਣ بھرا پتنی بچے تو زیادہ پیار اہمیت مینوں نہیں دیندا وہ میرے قابل ہے نا. تے کیونکہ خدا یسوع مسیح نے ٹوٹل سرینڈر ویلیو کیتا نا. اسی ہن پتہ کی کر رہے ہیں, اسی وہی طریقے نال سوچنے ہیں کہ چلو جی 10% دے کے باقی سارے کو یہ تو ڈبل آ جائے گا. اب دیکھو ساڈا جڑا فوکس ہے
وہی ہے جڑا کہ یہودیاں والا جی ٹھیک ہے. لیکن یسوع مسیح نے انہوں تھوڑا چینج کیتا کہ نہیں بھائی یہ گل نہیں ہے 10% دے کے تے برکتاں لینا دی گل نہیں, بلکہ سارا کچھ دے کے خدا دی بادشاہی نوں لبن دی گل ہے. نہیں تو پھر وہ نہ کہندے کہ کسی امیر دا خدا دی بادشاہی وچ جڑا جانا وہ ایک اونٹ دی مانت جس طرح سوئی دے لگے چو, کیونکہ وہ انہوں نے کلیریفائی کیتا بڑا لیکن اسی اج اس گل کو اس طریقے نال نہیں سمجھ رہے, بلکہ اسی وہی طریقے نوں لے کے تے اپنا ایک مائنڈ بنایا ہوا کہ چلا دیتا تو پھر دوجا تو صحیح ہی ہے نا, بلکہ بعد ہی جائے گا. اسی وہ لحاظ نہ سوچیں تے وہ لحاظ نہ پھر اسی یسوع مسیح دی بادشاہی دے وچ شامل نہیں ہو سکتے, کیونکہ ساری سوچ ٹھیک نہیں, سوچ ساری لالچ والی ہے کہ اے دو تے ایدا ڈبل لے لو تے لالچ ہو گیا نا. ایک تے ختم. یسوع مسیح نے کہا کہ لالچ جڑا بت پرستی دے مترادف ہے. یہی تے مسئلہ ہے کہ اسی وہ لالچ نوں باہر کرنا ہے. لہٰذا جو بھی تسی دے سکتے ہو, جتنا بھی دے سکتے ہو اُنّا ہی دین دی ضرورت ہے. اور ایسا فادرز ਅਸੀਂ ਅਰਲੀ ਰੌਨ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ پوری زندگی اور بڑا بڑا کام ہے اپنی زندگی وقف کی تھی. اور یسوع مسیح نے کیا کہ کچھ ایسے کھوجے نے جڑے خدا دی بادشاہی واسطے نے, تے وہ درجہ جڑا ہے وہ اگر کسی ہور نوں ملے تے میں نہیں سمجھدا کہ مل سکتا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ خدا نے شادی بھی پسند کی تھی جی ٹھیک ہے, کیونکہ سارے انبیاء تقریباً شادی شدہ, تاکہ یسوع مسیح دے موسٹلی شاگرد پولس رسول نہیں سن شادی شدہ, لیکن شادی نے ترجیح دیتی کیونکہ کلام نے صاف کیا ہے کہ انسان دا اکلے رہنا اچھا ہے. اس تو پہلے کہ شیطان ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ استعمال کرے, اگر ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ جیون ساتھی اچھا مل جائے ہے بہتر ہے کہ ਉਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਅੱਛਾ نہیں, لیکن اگر وہ ਇਕੱਲਾ رہ سکتا ہے تو وہ ایک بالکل. یہ بڑی میرے زبردست میرے ذہن میں کوشچن ہے کہ آپ دونوں کلیسیاؤں میں یہ طرف کا بھی ایک سسٹم ہے کہ فادرز کے پاس آتے ہیں, کلیسیا آتی ہے اور وہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ گناہ معاف ہو گیا اور اب گناہ نہ کریں. ایسے جی یہ فادر جی یہ کہاں پہ لکھا ہے اور یہ کون زیادہ جناب یہ یعقوب رسول کا عام خط ہے, اس کا 5واں باب ہے. تو اس میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو آپ کلیسیا کے بزرگوں کے پاس جائیں, کاہنوں کے پاس جائیں. بالکل لکھا ہوا ٹھیک ہے, کاہنوں کے پاس جائیں اور کاہنوں کے پاس جا کر آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں, وہ اپنے ٹھیک ہے, وہ آپ مسا کریں گے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے جب آپ اقرار کریں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو کاہنوں کے پاس جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کی بات ہے, یہ ببلیکل بھی ہے, یعنی کہ یسوع مسیح نے یہ حضرت یعقوب کے ذریعے سے یہ ہمیں سکھایا. میری مقدرینی کے ساتھ بھی ایسا ہو کہ جا دوبارہ گناہ نہ کریں. تو فادر جی میں آپ کا بے شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ہمیں بہت زیادہ ٹائم دیا, بڑا قیمتی ٹائم تھا آپ کا, اور آپ نے ہماری بات سنی اور آپ نے ہمیں ٹائم بھی دیا, اور اس وسیلے سے آج بے شمار لوگوں کا ایمان جو ہے وہ بڑھے گا, کسی کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلا. اسی طرح کلوندر جی میں آپ کا بے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. مجھے پتہ ہے آپ بہت مصروف ہوتی ہیں, تو آپ نے آج ہمیں مختلف نظام کے بارے میں بتایا. تو میں ضرور کوشش کروں گا کہ ہم اس کا چیپٹر 2 اور چیپٹر 3 بھی بنائیں اور اس میں ہم مزید باتیں کریں. تب تک ناظرین آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے دیے گئے ہوئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں, آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں, آپ سوال کر سکتے ہیں, آپ انہی مہمانوں سے متعلقہ سوال بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں, آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں ان سے. اگر کوئی مزید آپ کے ذہن میں کوئی ایسی سوچ ہے, کوئی ایسا سوال ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اور زیادہ آپ کا ایمان مضبوط ہو سکتا ہے یا آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہو سکتا ہے, تو آپ نے دیر نہیں کرنی, آپ نے فوراً ہمیں کال کرنی ہے, آپ نے ہمیں میسج کرنا ہے. فیس بک پیج پہ بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, یوٹیوب چینل پہ بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, ڈائریکٹلی کال بھی آپ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کے اوپر بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں. میں آپ سب کا بے شکر گزار ہوں کہ آپ اسی طرح سے ہمارا ساتھ دیتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا اسی طرح سے ساتھ دیتے رہیں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, کیونکہ ہم ملیں گے چیپٹر 2 میں انہی مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.